نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صدق اللہ العظیم۔ دو صفیں تھی نماز کی، ایک شخص پچھلی صف میں کھڑا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اس کے آگے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ نماز کے دوران اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اگلی صف میں کھڑے ہوئے بزرگ اس کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، ان کی نظریں اس کے اوپر۔ وہ سمجھتا تھا شاید میرا یہ وہم ہے، لیکن بار بار کوشش کرنے کے باوجود اس کے دل میں یہی بات القاء ہوتی تھی کہ اگلی صف میں جو بزرگ ہیں ان کی نظریں اس کے اوپر ہیں۔ جب سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اگلی صف میں موجود جو بزرگ ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف بھی ہے اور ان کی طرف بھی ہے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ منہ قبلے کی طرف ہے اور نظریں میری طرف ہیں۔ نماز کے بعد اس نے مصافحہ کیا اور التجا کی کہ یہ شعبدہ بازی تو ہو نہیں سکتی، کوئی جادو تو ہو نہیں سکتا، میرا اندر کہتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی کامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، مجھے اپنی صحبت میں رکھیے اور مجھ پر ایسی نظر کمائیے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے۔ کیونکہ اولیاء کرام کا جو مقصد ہوتا ہے حیات کا، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا ہوتا ہے۔ کرامات کا ظہور اللہ جب چاہتا ہے ان کے ہاتھوں سے سرزد ہو جاتا ہے، ان کی شان کو امت میں اجاگر کرنے کے لیے، مگر وہ اپنی مرضی سے ایسا نہیں کرتے، کیونکہ وہ شہرت سے، تصنع سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھئی میں تو مسافر ہوں، اجنبی ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو آرام کرنے کو من چاہا، نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے نماز پڑھ لی، میں کوئی صاحب کرامت ولی نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اسی دعا میں لگا رہتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنا قرب عطا کر دے۔ لیکن یہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ نہیں، جو میں نے منظر دیکھا ہے میں اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھی اب یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں، تو پھر مسکرا کے کہا کہ اچھا اس بات کو اب اس کا چرچا مت کرو، اور اپنی صحبت میں رکھ کر کچھ مجاہدے، کچھ ریاضات کے بارے میں بتایا، راہ سلوک کی منزلیں طے کرائیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ تم حلال روزی کھاؤ اور سادگی اختیار کرو، تکبر نام کی کسی شے کو اپنے قریب نہ آنے دیں،
اور یہ کہہ کر اجنبی شخص اٹھ کے چلے، مگر دل میں ہلچل مچی ہوئی۔ یہ شخص کون تھے؟ سید رضی الدین ان کا نام ہے۔ والد کا نام قاضی عبدالسلام خلجی ہے۔ سمرقند کے اہل فضل و صفات میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ماں باپ انتہائی نیک اور پرہیزگار، اور پورے علاقے میں ان کی عزت، ان کی شہرت۔ تو 1563 عیسوی کے اندر ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام ماں باپ نے رضی الدین رکھا۔ یہ نجیب الطرفین سید ہے، ماں کی طرف سے بھی سید اور باپ کی طرف سے بھی سید۔ 5 سال کی عمر میں والدین نے سمرقند سے نقل مکانی کر کے یہ مستقل طور پہ کابل میں آ گئے ماں باپ۔ تو یہیں پر اس بچے کی ولادت ہوئی۔ سید رضی الدین یہ نام آپ نے ذہن میں رکھنا، کیونکہ اسی نام نے آگے جا کے شہرت پائی۔ 25 جمادی الثانی کو ان کا وصال ہوا۔ آج 29 ہے، 3-4 روز پہلے۔ اسی مناسبت سے میں نے ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کو مناسب سمجھا۔ تو مدرسہ خواجہ سعید کے اندر آپ کو داخل کرایا گیا۔ 5 سال کی عمر میں 5 سال کے اندر انہوں نے جہاں قرآن حفظ کیا وہاں دینی تمام علوم بھی حاصل کر لی۔ 10 سال کی عمر کا بچہ ہے اور عالم بن گئے۔ مادرزاد ولی تھا۔ والدین کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوا بلکہ نور کا ایک حالہ ہے جو ہمارے آنگن میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ ماں باپ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جو کچھ ہم دیکھ اور محسوس کر رہے ہیں ہمارے بیٹے کو ایسا ہی بنا دے۔ اور یاد رکھیں آپ کہ ماں باپ کتنے بڑے گناہگار کیوں نہ ہوں، اخلاص کی وجہ سے اولاد کے حق میں ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اس طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح ولایت کبریٰ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ماں کتنی گناہگار کیوں نہ ہو، باپ کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، اولاد کے ساتھ جو انہیں اخلاص ہوتا ہے، مخلص ہوتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، تو ان کی دعائیں بادلوں کو چیر کر عرش آدم تک پہنچتی۔ اور اگر کسی کے ماں باپ گناہگار نہ ہوں، انتہائی نیک پرہیزگار ہوں، تو پھر ان کی دعاؤں کا کیا کہنا۔ چنانچہ اس زمانے کے کابل کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے، عالم با عمل، حضرت مولانا محمد صادق صاحب۔ ان کی تربیت میں اس بچے کو رکھا گیا۔ استادوں نے، شاگردوں نے جب بچے کے اندر کمالات دیکھے، اس کی ذہانت کو دیکھا، اس کے تقوی کو دیکھا، اس کے علم کو دیکھا، تو استاد صاحب اس کو پھر اپنے ساتھ ماوراء النہر لے گئے۔ 30 سال تک آپ علوم حاصل کرتے رہے اور علماء اور اولیاء کی صحبتوں میں رہے۔ واپس آئے کابل۔ جو پیاس تھی اندر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد، ایک پیاس جو ہے وہ سامنے آتی، بے چینی کہ اندر کو سکون کیسے ملے، اور وہ ملتا ہے روحانیت سے۔ کہ روحانی طور پر میں کسی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دوں، کوئی پاکیزہ کامل شخصیت مجھے ملے۔ ماں باپ سے اجازت لی اور سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے لاہور پہنچے۔ وہ بزرگ یہاں لاہور میں بھی ہے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا آپ
اتنا چلتے ہیں تھکتے بھی نہیں آپ کے پاؤں میں چھالے بھی نہیں پڑتے؟ فرمایا تھک بھی جاتا ہوں، چھالے بھی پڑتے، مگر کیا کروں؟ منزل کی تلاش میں جب انسان صادق ہو، سچا ہو، تو جب تک منزل کو پا نہیں لیتا وہ چلتا ہی رہتا۔ سارا نوردی میرا کوئی شوق نہیں، میں منزل کی تلاش میں ہوں۔ پہاڑوں کی طرف نکل گئے، پنڈی، اسلام آباد، بری کی طرف برف باری تھی، ایک پہاڑ پر گئے، وہاں برف ہی برف، لنگوٹ کس کے ایک آدمی، ایک بزرگ مجذوب اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے، نہ قمیض ہے نہ تہبند ہے، برف کے اوپر آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اور اس قدر سردی اور اس قدر برفباری میں بغیر کپڑوں کے سردی اثر ہی نہیں کرتی۔ دل میں آیا خیال کہ لگتا ہے کہ یہ میری منزل۔ جو ہی اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو انہیں محسوس ہوا اس مجذوب کو کہ یہ کوئی آ رہا ہے، اٹھ کے بھاگے، یہ اس کے پیچھے بھاگے، اب وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تو وہ رک گئے، پھر میں ادھر آؤں، یہ قریب گئے تو تماچا مارا منہ کے اوپر، اور پھر جناب مکے تھپڑ مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مارے کھاتے رہے، مارتے مارتے پھر بھاگنا شروع کر دیا، یہ گرے ہوئے تھے، اٹھے پھر پیچھے۔ اچانک ایک مکان سامنے آ جاتا، وہ مجذوب اس مکان کے اندر داخل ہو، دروازہ بند کر لی، یہ وہاں پہ دروازے کے پاس پہنچ کے دستک دی، وہ بزرگ تو نہ نکلے، ایک نوجوان نکلا، موٹا تازہ، لہیم شہیم، بڑا وزنی۔ اس نے پوچھا ہاں جی کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ کہنے کہ جی ابھی ایک بابا جی اندر گئے، کہنے کہ یہاں تو کوئی بابا نہیں رہتا، یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں، یہ تو گھر میرا ہے، میں اکیلا رہتا ہوں۔ اس نے دروازہ بند کر لی، 2 دن 2 راتیں وہی دروازے کے پاس بیٹھے رہے، تیسرے دن وہی بابا جی لنگوٹ والے پھر باہر آئے، اسی دروازے کو کھول کر دیکھا تو بیٹھا ہوا، انہوں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ المختصر یہ کہ ایک اچانک جھونپڑی سامنے آتی، وہ جھونپڑی کے اندر بابا جی داخل ہونے سے پہلے ان کو بلایا، بلا کے ان کو پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ ماریں پیٹیں جو مرضی کریں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے میں آپ کو قریب رکھنا ہی نہیں چاہتا، آپ کیسے میرے قریب آئے؟ فرمایا زبردستی نہیں، آپ کی اجازت سے آنا چاہتا، آپ کی صحبت میں رہنا، میں نہیں رکھنا چاہتا۔ مقصد کیا ہے تمہارا؟ میں اللہ کا قرب پانا چاہتا۔ اس نے کہا کہاں ہے اللہ؟ وہ مجذوب کہنے لگا اللہ کہاں ہے، کیسے پاؤ گے اس کو؟ وہ کیسا خدا ہے جو نظر نہیں آتا تمہیں، جو نظر نہیں آتا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اب ایک لمحے کے لیے تو اندر سے ہل گئے، پھر خیال آیا کہ یہ میرا امتحان ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے۔ یہ کہہ کے وہ جھونپڑی کے اندر گھس گئے، اور ایک لکڑی کا تختہ پڑا تھا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، کونے میں ایک صندوق چیز رکھی ہوئی تھی، کہتے میں بھی داخل ہو گیا۔ اب اتنا سفر کیا، اتنے دن اتنی راتیں گزاری، مار بھی کھائی، تھپڑ بھی کھائے، جب جھونپڑی کے اندر میں داخل ہوا تو وہ مسکرائے، مسکرا کے گئے ادھر میرے پاس بیٹھ، اپنے پاس بٹھایا، صندوق جی کو کھولا، مٹھائی نما کوئی چیز تھی نکالی، کچھ کھائی اور باقی اس کو دی کے کھا لے۔ انہوں نے کھائی، اپنے پاس رکھا، کچھ دن کچھ راتیں اپنی تربیت کے اندر رکھا۔
فرمایا بیٹا یہ سارا تیرا امتحان تھا، اور تو امتحان میں 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہو گیا۔ اب جتنا تیرا حصہ میرے پاس تھا میں نے تجھے آج دے دیا، اب باقی تیرا حصہ میرے پاس نہیں۔ اور جانے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ، میری ملاقات تیرے ساتھ ہوئی، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تجھے دیا، یہ سب کچھ تیری ماں کی دعا کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ رضی الدین واپس کابل جا اپنی ماں کے پاس، ماں کے پیروں کو چوم اور اس کی دعائیں لے، وہ بے چین اور بے قرار ہے تیرے لیے۔ سید رضی الدین واپس کابل ہے، مگر ساتھ یہ بھی کہا اسی کابل میں ایک چھپ کے بیٹھے ہوئے اللہ والے خواجہ امگنبی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں جا، باقی تیرا حصہ ان کے پاس۔ فرماتا میں کابل آیا، اپنی ماں کے پاس آیا، ماں وارے نیارے ہو گئی، دعائیں دی، کچھ دن رہا، پھر ماں سے اجازت لے کے ان کے پاس گیا۔ تو میں نے جاتے کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، مجھے بیعت کر لیجیے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ بیعت تو اسی دن ہی ہم نے کر لیا تھا جس دن تو پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دن تو نے دنیا میں جنم لیا تھا اسی دن ہی ہم نے تمہیں اپنا مرید بنا لیا تھا۔ اور یہ جو لمبا سفر کر کے تو وہ ننگ دھڑنگ درویش مجذوب کے پاس گیا تھا، تو گیا نہیں تھا، ہم نے بھیجا تھا تجھے اور تیری تربیت کے لیے بھیجا تھا۔ تجھے یاد پڑتا ہے کہ جب تو وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے تیرا نام بدل دیا تھا، یاد ہے؟ بھول چکے تھے، فوراً یاد ہے؟ فرمایا نا ہاں۔ فرمایا کیا نام تھا؟ کہنے کہ جی ماں باپ نے سید رضی الدین نام رکھا، مگر اس مجذوب نے، برف پوش پہاڑوں میں رہنے والے نے میرا نام محمد باقی رکھا۔ آج دنیا انہیں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کے نام سے یاد کرتی۔ یہ کون تھے؟ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ دور تھا، یہ زمانہ تھا جلال الدین محمد اکبر بادشاہ جو ملحد ہو چکا تھا۔ اپنے بارے میں اسے تھا کہ میں بہت بڑا کوئی عالم اور مجتہد اور دینی رہنما ہوں، اور دین کی جو تشریح اور اصطلاح ہے وہ میں نے خود تیار کرنی۔ آئین اکبری اس نے بنایا، شریعت کے خلاف سارا اس کا نظام تھا، تو کوئی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا۔ جب کابل سے آپ اپنے پیر صاحب سے نکلنے لگے تو پیر صاحب کو فرمانے لگے کہ رات میں نے حضرت ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوں، ایک طوطا بیٹھا ہے درخت کے اوپر، وہ اڑ کر میرے ہاتھ کے اوپر آ کر بیٹھ گیا، تو میں نے اسے پیار کیا، پھر میں نے اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا، تو جواب میں اس نے شکر میرے منہ میں ڈال دی، طوطے نے۔ میں نے لعاب دان ڈالا، اس نے شکر میرے منہ میں ڈالی۔ تو پیر و مرشد فرمانے لگے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ پرندہ نہیں، وہ ایک انسان ہے، اللہ والا ہے اور ہندوستانی ہے۔ تجھے ہندوستان کی سرزمین پر جانا ہوگا، یہ حکم ربی ہے اور میرا بھی حکم ہے۔ کابل چھوڑ، لاہور سے گزر کر سیدھا ہندوستان کی سرزمین پر چلا جا، دہلی چلا جا۔ وہ انسان ہے، پرندہ نہیں۔ اور یہ جو تو نے لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا، اس سے مراد ہے کہ تو وہ تیرے پاس آئے گا، تو اس کو اپنا مرید بنائے گا اور اس کو بیعت کرے گا۔ اور اس نے شکر آپ کے منہ میں ڈالی، اس کی تعبیر یہ ہے
کہ پھر آپ کی قیامت تک کے آنے والی روحانی اولاد کو جو فیوض و برکات ملیں گے اس کی وجہ سے ملیں گے. وہ اتنا کامل مرید ہوگا آپ کا. اور وہ کون تھے؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی، خواجہ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، قطب الاقطاب، اپنے زمانے کے بہت بڑے قطب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیدن وہ آپ کے پاس ہے مرید ہونے کے لیے خواجہ باقی باللہ کے پاس، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ میں تیرا کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسا مرید عطا کیا. سبحان اللہ. اور آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، آپ کا کردار اس قدر اعلیٰ تھا کہ بادشاہ کے جتنے وزیر اور مشیر تھے آہستہ آہستہ آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آنا شروع ہو اور اتنے متاثر ہو گئے کہ اس تاثر کی بنا پر جو ولی عہد تھا شہنشاہ جہانگیر، اکبر بادشاہ کے بعد جو بادشاہ بنا ولی عہد تھا شہنشاہ جہانگیر، وہ آپ کے قدموں کو بوسے لیتا تھا، آپ کے پیروں کو چومتا تھا. آپ نے اسے حلف لیا تھا کہ قسم کھا میرے سامنے وعدہ کر کہ جب تو تخت پر بیٹھے گا تو تیرا نظام حکومت قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. کیونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اب موجود ہیں. حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ سلسلہ ہے جو ہندوستان میں آ کے آپ نے بنیاد رکھی، پھر اس کو پروان چڑھایا حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. تو آپ سے مرید وہ ہوئے، فیض انہوں نے لیا، یعنی لعاب دہن آپ نے ڈالا. پھر پورے برے صغیر پاک و ہند کے اندر اس سلسلے کو ترویج انہوں نے دی، اس کی اشاعت اور ترقی کا کام انہوں نے کرایا، یعنی انہوں نے پھر آپ کے منہ میں شکر ڈالی. انسان تو انسان رہے، جانوروں تک سے پیار تھا. اتنے رحم دل. ایک دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے اوراد و وظائف پڑھنے کے بعد بستر پر لیٹنے کے لیے آئے تو بستر پر بلی سوئی ہوئی تھی. ساری رات کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے اس کے بیدار ہونے کا، جاگنے کا. بلی کو اٹھایا نہیں، حرکت نہیں دی، انتظار کرتے. ساری رات کھڑے رہے، بلی ساری رات سوئی رہی، یہاں تک کہ تہجد کی نماز کا وقت ہوا اور پھر آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے نماز تہجد پڑھی، پھر اوراد و وظائف پڑھے، اللہ کیا، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہوا. پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد، وظائف پڑھنے کے بعد جب پھر آپ اشراق کی نماز کے بعد آئے تو بلی بستر سے اٹھ کے جا چکی تھی. پھر آپ بستر کے اوپر آ کر لے. فرمایا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. کسی کے سوال پہ فرمایا میں کیسے اس کو اٹھا دیتا، آج وہ میرے بستر کے اوپر لیٹ گئی، اللہ کی مخلوق ہے بنائی ہوئی، اس کا من چاہ وہ سو گئی. تو میں نے کہا اس کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے. دلی سے کابل جاتے ہوئے جب واپس یہاں لاہور میں تشریف لائے تو وہ لاہور میں اس وقت کا سالی والا حساب کتاب تھا. کئی دن یہاں لاہور میں قیام کیا آپ نے. بڑے بڑے آپ کے مریدین، آپ کے خلیفہ لوگوں کو جلدی مرید نہیں بناتے تھے، بس عقیدت محبت کی حد تک رکھتے تھے. لیکن اگر کسی کو مرید بنا لیا، بیعت کر لی، پھر روحانی طور پر اسے اتنا نوازتے تھے کہ وہ روحانی طور پر پرواز کرتا، کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا. فرماتے تھے میرا یہ مرید مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ اس چراغ روشن کی مانند ہے کہ جس کی ہدایت کی روشنی پورے جہان کو روشن کر دے. آج اپنے تو اپنے رہے، دوسرے مسالک
مذاہب کے لوگ بھی آپ کی موت کے دن آپ کا نام عزت و احترام سے لے دیں. آپ کسی مسئلے کے بڑے بڑے کسی عالم کی کتاب اٹھائیں یا کسی عالم بعمل کے پاس چلے جائیں، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جب آپ نام لیں گے ان کا، اس کا سر جھک جائے گا آپ کے ساتھ. اتنی عقیدت اور اتنی محبت اور اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتوں سے نوازا. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلہ کے اندر خلاف شریعت کوئی کام نہیں. 2 شادیاں کی، اللہ نے ہر بیوی سے 2 بیٹے 2 بیٹیاں عطا کی. 2 بیٹے 2 بیٹیاں ادھر سے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ادھر سے، اور پوری زندگی دین کا کام کی. لوگوں کی مدد، لوگوں سے تعاون. یہاں لاہور میں جب سالی پڑی تھی تو جو ملنے والے مخیر حضرات آتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ مجھے ایک وقت میں جو کھانا ہے وہ دو، اور وہ بھی آدھا دو، باقی لوگوں کو کھلاؤ. ہم ایک وقت کھانا نہیں کھائیں، ہم تو 3 ٹائم کھاتے ہیں. وہ صبح شام تھوڑا سا خشک روٹی، وہ بھی بغیر نمک کے، وہ بھی اکثر پانی کے ساتھ، سالن بھی نہیں ہوتا تھا. یہ تقویٰ تھا. ریاضت اسی چیز کا نام. خواہشات نفسانی کے مطابق جب ہم کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، پھر تو ہم نفس کے پجاری ہو گئے. رب کے پجاری کہاں ہوئے؟ دین کے اندر داخل ہونے کے لیے، کامل مسلمان بننے کے لیے بہت سی ریاستیں کرنی پڑتی. اور اولیاء کرام کی صحبت میں جب انسان آتا ہے کسی منزل کا راہی، تو پھر وہ مرشد کامل اس کو ایسے مجاہدے سے گزارتے، ایسی ریاضتوں سے گزارتے. ایک بار ایک مسجد کے اندر آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، جیسے آپ لوگ آئے ہیں، خطیب صاحب ممبر کے اوپر تقریر کر رہے ہیں. آپ نے رومال ڈالا ہوا تھا، چہرہ واضح نہیں تھا. آپ آئے، جگہ خالی تھی، پہلی صف میں آ کر بیٹھے. خطیب صاحب نے کوئی جملہ بولا تو آپ نے نظر اٹھا کے اس طرح دیکھا خطیب صاحب کی طرف، جلال والی نگاہ سے. خطیب نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، وہیں زمین کے اوپر نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے. خطیب صاحب بے ہوش ہو گئے، اور کئی گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد جب ہوش میں آئے، شہر چھوڑا جنگلوں میں. پھر دوبارہ اس خطیب کو شہر میں کسی نے نہیں دیکھا. یہ حالت تھی کہ اگر کسی کے اوپر توجہ کی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے، کامل اللہ والا وہی ہے جو کسی پر توجہ کی نظر ڈالے تو اس کی کایا پلٹ کے رکھ دے. آپ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ والا کسی بیمار پہ نظر ڈالے تو اللہ بیمار کو شفا دے دے، اور اگر کسی کافر کے اوپر توجہ ڈالے اللہ اسے کلمہ پڑھنا نصیب کر دیتا. کہ اکبر بادشاہ کے دور کے اندر بھی آپ نے کلمہ حق کو بلند کی. اور ایک بار ایسا بھی ہوا، بڑی عجیب سی بات ہے کہ مہمان آئے آپ کے پاس، اس میں کچھ علماء بھی تھے، کچھ صوفیاء بھی تھے، اور کچھ اجنبی بھی تھے. اور اس دن آپ کی خانقاہ کے اندر کچھ نہیں تھا پکانے کے لیے، نہ پیسے تھے باہر سے منگوانے کے لیے. اب پریشان ہو گئے کہ یا اللہ کیا کروں، میرے ہاں آنے والا تو کبھی کھانا کھائے بغیر گیا ہی نہیں، تو آج ان کو کیسے کھانا کھلاؤں. اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر ایک بات ڈالی. خادم کو بلایا، فرمایا وہ چوک میں جاؤ، وہ جو نان بھائی والا ہے نا، ہوٹل کھول کے بیٹھا ہے کھانے پینے والا، اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ 5-6 آدمیوں کے کھانے کے لیے، بلکہ گنتی کرو جتنے لوگ ہیں ان کے لیے کھانا لے کر. اس نے ایسا سے کہا دور پیسے تو نہیں ہے. فرمایا اس سے کہو کہ تمہیں کھانا دے دو، تمہاری حسب منشا جو بھی اجرت کہو گے، جتنی کہو گے تمہیں مل جائے، مگر ابھی کھانا پہنچاؤ. وہ خادم گیا نان بھائی کے پاس، حضرت کا پیغام پہنچایا. اب وہ بھی
بڑا سیانہ تھا. اس نے خادم سے کہا کہ جانتے ہو کہ میری اجرت ہے کیا؟ میں ہندوستان کی حکمرانی مانگتا ہوں، دو گے؟ کھانا چاہیے نا، ورنہ میں نے کھانا نہیں دینا. بولو. اب خادم کو حکم تھا کھانا لے کر آنا. خادم کہنے لگا کہ حضرت کے منہ سے نکلے کہ اسے کہو کہ تمہاری حسب منشا اجرت ملے گی، جو تم کہو کہ ملے گا. اور حضرت اپنا وعدہ پورا کرتے. تم ایسا کرو کھانا بھی لے لو ساتھ اور تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، آمنے سامنے بات کر لو. کھانا لے کر آ گئے، وہ بھی آ گیا. مہمانوں نے کھانا کھایا، وہ چپ کر کے آرام سے کونے میں بیٹھا رہا. جب سب نے کھانا کھا لی، خادم نے کہا حضرت یہ نان بھائی ہے. فرمایا جانتے ہیں، تو یہ ساتھ آیا ہے اجرت لینے کی. اور ایسا سے کہا کہ حضرت یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہندوستان کی حکمرانی چاہیے اس روٹی کے بدلے. آپ نے فرمایا ابھی مہمان کچھ کھا رہے ہیں، کھانے تو جو چاہے گا مل جائے. ہندوستان کی حکومت بھی چاہیے تو وہ بھی دے دیں گے اس کو. وعدہ جو کیا ہے، زبان جو دی ہے. اب وہ سارے مناظر دیکھتا، ٹک ٹکی باندھ کے آپ کو دیکھتا. جب سب نے کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے، فرمایا آؤ اب بولو کیا چاہیے. مانگنے والے کو بھی فراست اللہ عطا کرے. کہنے لگا جی میری نیت تو کچھ اور تھی مانگنے کی. خادم سے بھی میں نے کہہ دیا تھا، آپ کو بھی پتا ہے میں کیا لینا چاہتا تھا. لیکن یہاں آ کر وہاں بیٹھ کر آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اب میں نے اپنا ارادہ بدل لیا. فرمایا آپ بولو دیا. فرق کرنا عام لوگوں کے پاس میں نہیں تھا کہ کون اصلی باقی باللہ ہے. ہاں جو اہل علم تھے انہیں ایک فرق محسوس ہو رہا تھا کہ ایک وہ ہیں جو ہوش میں ہیں اور دوسرا مدہوشی کے عالم میں آ رہا ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا تھا کہ جو باہوش ہیں وہ حضرت محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اصلی ہیں. اور یہ نان بھائی ہے کہ جس کو ہوش آواز ہی جل کے ختم ہو گئے. وہ چند لمحے وہ چل کر ان کے پاس آیا اور وہیں گرا اور بے ہوش ہو گئے. 3 دن 3 راتیں وہ بے ہوشی کے عالم میں رہا اور آخرکار اللہ کو پیارا ہو گیا. آپ نے فرمایا میں نے تو پہلے کہا تھا کہ ظرف کے مطابق یہ چیز مانگنی چاہیے، اگر زیادہ ہوگی تو یا برتن ٹوٹ جائے گا یا چیز چھلک پڑے گی. مگر اس نے ضد کی کہ نہیں، مجھے آپ اپنے رنگ میں ہی رنگ دیں. تو یہ وہ ہستی ہیں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ. باقی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محمد باقی آپ کا نام اس مجذوب نے رکھا، لیکن آپ کا اصلی اسم گرامی سید رضی الدین ہے. قاضی عبدالسلام آپ کے والد تھے. ماں باپ بھی انتہائی نیک پرہیزگار، کیونکہ پہلا مدرسہ ماں باپ کی گود ہوا کرتا. پہلی تربیت بچہ ماں باپ کے پاس پاتا. ماں باپ نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، متقی ہوں گے، ان کی آغوش میں پرورش اور تربیت پانے والا بچہ بھی آگے چل کر نیک صحبت پائے گا اور نیک راستے پر چلے. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، اچھی ہو جائے. ہمیں خود اچھا بننا پڑے، ہمیں خود نیک بننا پڑے گا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمارا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب یہ عنقریب بولنا شروع ہو جائے گا. گھر میں پابندی لگا دی کہ اس گھر کے اندر اس بچے کے سامنے جو بھی آئے گا کوئی اور جملہ نہیں بولے گا، صرف اللہ اللہ کہے گا.
سبحان اللہ تاکہ اس بچے کی قوت سماعت کے ساتھ جو الفاظ ٹکرائیں وہ پیارے رب کا اسم گرامی ہو، اللہ ہو۔ اب ماں کوئی چیز رکھ رہی ہے تو کہہ رہی ہے اللہ، اٹھا رہی ہے تو کہہ رہی ہے اللہ، والد کوئی چیز اٹھا رہا ہے تو کہہ رہا اللہ، رکھ رہا ہے تو اللہ۔ اب گھر میں اللہ 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 کی آواز ہے اور وہ بچہ سن رہا ہے، دن رات یہی لفظ سنتا ہے۔ اچھا بولنے لگا تو سب سے پہلے اس کی زبان پر بھی اللہ کا اسم ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اپنے اولاد کی اس طرح تربیت کرے کہ بچہ یا بچی جب بولنے لگے تو سب سے پہلے وہ اللہ کا نام لے، تو اللہ اس برکت کی صدقے، اپنے نام کی حرمت کے صدقے ماں باپ کی بخشے فرما دے۔ آج ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ بولنے کے قابل ہو گیا تو ہم اسے ابو ابو کہنا سکھاتے ہیں، امی امی کہنا سکھاتے ہیں، پاپا کہو، ڈیڈی کہو، ابا کہو۔ ارے بھائی پاپا ڈیڈی کہے گا تمہیں ساری زندگی کہے گا، دنیا میں آیا ہے پہلی بار زبان کھولنے لگا ہے، اس کی زبان پہ اللہ کا نام لے کر یہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کا نام لے۔ اور پھر ماں باپ کی تربیت بتا رہا ہوں کہ تربیت کیسی ہوتی۔ ماں باپ نے سوچا کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچے کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ اللہ ہی سب کو ہی دیتا، اس کا توکل بھروسہ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے۔ تو والدہ کہنے لگی کہ یہ ذمہ داری میری، آپ فکر نہ کر، میں اپنے بچے کا اعتماد یقین اللہ کی ذات پر میں جوڑوں گی، میں بناؤں۔ اب انداز کیا اختیار کیا؟ بچہ مسجد جاتا ہے پڑھنے کے لیے، ماں جلدی سے کھانا تیار کرتی ہے کہ اب بچے کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ بچہ آئے گا کہے گا امی بھوک لگی ہے کھانا چاہیے، تو کیا کریں؟ روٹی بنائی، سالن بنایا، کمرے کے اندر آسان ترین جگہ پہ چھپا کے رکھ دی۔ بچہ آیا، امی بھوک لگی ہے کھانا چاہیے، تو ماں نے کہا بیٹا کھانا تو اللہ دیتا، رازق تو وہی ہے، بیٹا اللہ دیتا ہے کھانا، میں کہاں سے دوں گی، اللہ سے مانگو۔ اماں کیسے مانگو؟ فرمایا بیٹا آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتی۔ ماں نے ہاتھ دھلائے، منہ دھلایا، کلی کرے، پورا وضو کرا۔ بچہ وضو کر رہے، ماں کرا رہی، جب وضو پورا کر لیا قطب الدین نے تو ماں نے مصلی بچھایا۔ فرمایا بیٹا اس کے اوپر بیٹھو اور ہاتھ اٹھا کے رب سے کہو یا اللہ میں مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں تو رازق تو ہے، مجھے بھوک لے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے کھانا۔ اور یہ بچے نے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اور منہ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا اماں میں نے دعا مانگ لی رب سے، تو کھانا؟ فرمایا بیٹا رب نے کمرے کے اندر کسی نہ کسی جگہ رکھوا دیا ہوگا تو خود ہی تلاش کر۔ ماں نے پہلے ہی ایسی جگہ رکھا کہ جہاں بچہ تلاش کرے تو اسے آسانی سے مل جائے۔ بچے نے دیکھا تو کھانا مل گیا۔ اب روز بروز یہی کیفیت رہی اور اس کا یقین، اعتماد، توکل اپنے رب کی ذات کے اوپر بڑھتا چلا گیا۔ اب بچے کے ذہن میں آگی بات، رازق اللہ ہے، میں نے رب سے مانگنا ہے اور وہ دیتا ہے۔ یقین ہونا کامل۔ ہم تو ادھر رب سے دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی اسی لمحے سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ دے کہ نہ دے، قبر قبول کرے یا نہ کرے، یعنی اسی لمحے شک بھی پیدا ہو رہا ہے ہمارے اندر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے یہ بات کہی کہ میرا بندہ میری ذات کے حوالے سے جس طرح کا گمان رکھے گا مجھے اسی طرح کا پائے گا۔ 100% سے بڑھ کر یقین کامل ہو اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ، بلکہ ہاتھ اٹھانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، لب ہلانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، وہ تو ایسا کریم ہے، اس کے ناموں میں حنان اور منان بھی ہے۔ سبحان اللہ، یا حنان و یا منان کعبے کے غلاف کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ جو حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں جب وہ کعبے کو دیکھتے ہیں تو غلاف کعبہ کے اوپر جگہ جگہ یا حنان یا منان لکھا ہوا ہے۔
اور یا حنان یا منان اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو ہاتھ اٹھانے بھی نہیں دیتا، زبان ہلانے بھی نہیں دیتا، اس سے بھی پہلے عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ناراض ہوتا نہیں، اور اگر ناراض ہو جائے تو منانے میں دیر ہی نہیں لگتی، دیر ہی نہیں لگتی، وہ فوراً مان جاتا، وہ اتنا کریم ہے۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہمارا رزق حلال نہیں، اور اگر رزق تھوڑا بہت حلال کا ہے پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں رب کی ذات پر یقین کامل نہیں ہوتا۔ ہم اللہ سے مانگ بھی رہے ہوتے تو ساتھ ہی شک بھی ظاہر کر رہے ہوتے، پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے۔ جو 100% یقین کامل کر کے رب سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک پلک جھپکنے سے بھی پہلے ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ یہ اسی کا اعلان ہے، نبی عبادی انی فانی قریب، میرے بندوں کو بتا دو میرے بارے میں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو خبردار کر دو، میرے بندوں کو اطلاع دے دو، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں قریب ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب۔ مانگو تو صحیح یقین کامل کے ساتھ۔ روز یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ پڑوس میں کوئی فنکشن تھا، ماں وہاں چلی گئی، اللہ نے نسیان ڈال دیا، بھول گئی کہ بچے کے آنے کا ٹائم ہو گیا، روٹی نہیں بنائی، چھپا کے نہیں رکھی۔ جب دیر زیادہ ہوگی اب ماں کو یاد، او ہو قطب الدین تو آ گیا ہوگا، اس کو تو کب کی چھٹی ہوگی، آج تو میں نے کھانا نہیں بنایا۔ میں تو اپنے بچے کا اعتماد یقین توقع رب کے ساتھ جوڑنا چاہتی تھی، میرے رب سے میرے بیٹے کا رشتہ مضبوط تر ہو جائے، یا اللہ کیا بنے گا، آج تو میں نے یہ ہیلا کیا ہی نہیں۔ دوڑتی ہوئی روتی پیٹتی جب گھر آئی تو کیا دیکھا، بچہ سو رہا ہے سکون سے۔ ماں نے سوچا کہ بچہ آیا ہوگا، بھوک لگی ہوگی، دیکھا کہ ماں ہے نہیں، ہیلا کیا ہوگا، وضو کیا ہوگا، مصلی بچھا کے دعا مانگی ہوگی، تلاش کیا ہوگا، کھانا نہیں ملا ہوگا تو چپ کر کے سو گیا صبر کر کے۔ اور یہ کرام کے بچے بھی تو اتنے ہی ہوتے ہیں نا، خون تو وہی ہوتا ہے نا۔ جس ماں کا دودھ پیا ہے، 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا، جب جلسہ کر کے 70,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، کہا جو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ گھر آئے بڑے خوش تھے، تو ماں نے پوچھ لیا خیریت ہے آج اتنے خوش ہو؟ ماں خوش کیوں نہ ہوں، آج میں نے تقریر کی تو 70,000 افراد نے میرے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کی، یہود و نصارہ نے کلمہ پا لیا، چور ڈاکو رہزن نے توبہ کی بیعت کر لی، شرابی نے توبہ کر لی میں شراب نہیں پیوں گا، بدکار نے توبہ کر لی بدکاری نہیں کروں گا، ایسے لیے خوش ہوں۔ تو بے ساختہ ماں کی زبان سے نکلا، بیٹا اتنا اترا نہ، کیونکہ اس میں تیرا کمال کم ہے، میرا کمال زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ماں کے منہ سے نکلا کہ میرا کمال زیادہ، معین الدین بیٹھ گئے اور ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ کتنا بڑا ولی کامل ہے، مگر اس کی اپنی جنت تو اپنی ماں کے پیروں کے نیچے ہے نا۔ انسان کتنے بڑے منصب عہدے پر پہنچ جائے، مگر اس کی اپنی جنت کہاں ہے؟ اس کی ماں کے پیروں کے نیچے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں کے پاؤں پکڑ۔ سبحان اللہ۔ جن کے ماں باپ زندہ سلامت ہیں انہیں یہ نکتہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جتنے مرضی تو اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جاؤ، جتنے مرضی تہجد گزار پرہیزگار بن جاؤ، ماں باپ راضی ہوں گے تو رب راضی ہے، اگر ماں باپ راضی نہیں تو یہ تمہاری عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ ماں کے پاؤں پکڑ لیے، ماں تقریر میں نے کی، وعظ میں نے کیا، قرآن میں نے سنایا، حدیثیں میں نے سنائی، لوگ متاثر میری گفتگو سے ہوئے، میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیٹھ کے، اس میں تیرا کمال کیا ہے، تو گھر بیٹھی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میرا کمال یہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو میں نے 2 کام کی، پہلا کام میں نے یہ کیا
کہ میں نے بغیر وضو کے کبھی تجھے دودھ ہی نہیں پلایا، سبحان اللہ سبحان اللہ بغیر وضو کے میں نے دودھ نہیں پلایا. اور دوسرا، جب بھی تجھے سنانے لگتی تھی تو میں لوری قرآن پاک کی تلاوت کی سنایا کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. میں منبر پر بیٹھ کے اللہ کی عزت کے نام کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آج بھی ماں باوضو ہو کر بچے کو دودھ پلائے، گانے اور جھوٹی کہانیاں سنانے کی بجائے قرآن کی تلاوت بچے کو سنائے، وہ بچہ معین الدین بنے یا نہ بنے، داتا گنج ولی حجویری بنے یا نہ بنے، لیکن ایک اچھا انسان ضرور بنے گا، ایک اچھا مسلمان ضرور بنے گا، ماں باپ کا فرما بردار ضرور بنے گا، اثر پڑے گا. تو ماں جب آئی تو اس نے دیکھا بچہ سو رہا ہے، اس نے کہا بھوک کی وجہ سے سو گیا ہوگا، ماں نے جلدی جلدی کھانا بنایا، اسے چھپا کے رکھا، آگے بچے کو جگایا کہ اٹھے کھانا کھائے. بچہ اٹھ کے بیٹھا تو ماں نے کہا بیٹا آج بھوک لگی ہوگی. فرمایا ماں نہیں، میں آیا تو دیکھا تو آپ تھی نہیں، طریقہ مجھے آتا تھا، میں نے وضو کیا، مصلی بچھایا، میں نے رب سے دعا مانگی، اور پھر جب مڑ کے تلاش کرنے لگا تو دیکھا میرے پیچھے ہی اتنا بڑا تھال رکھا تھا، رنگ برنگے قسموں قسم کے کھانے تھے. ماں ارے جو کھانا کبھی تو نے نہیں کھلایا آج رب نے وہ کھانا بھی کھلایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو رب کے ساتھ ان کا تعلق جوڑے، اعتقاد، یقین، توکل، بھروسہ، اعتماد رب کے ساتھ کیسے پیدا کیا جائے. یہ ایک مثال دیا میں نے آپ کو، اور یہی تربیت ماں باپ کی تھی جس نے سید رضی الدین کو خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے نوازا اور شہرت پائی. میری دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے.